گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے گھر اور مکان کی اہمیت پر کچھ بات عرض کی گئی تھی کہ گھر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا کیا تقاضا ہے۔ گھر کتنی بڑی نعمت ہے ان سے پوچھیں جن کے پاس گھر نہیں ہے، جو رات فٹ پاتھ پر گزارتے ہیں، ریلوے اسٹیشنوں پر گزارتے ہیں، یا دکانوں کے پاس جو تھوڑی بہت جگہ ہوتی ہے وہاں گزارتے ہیں، یا رات ادھر ادھر ان کی گزر جاتی ہے جن کو گھر میسر نہیں ہے۔ ان سے پوچھیں کہ گھر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ چھوٹا صحیح اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکان عطا فرمایا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس نعمت کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ گھر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں عطا ہوئی ہے۔ تو اس لیے اس نعمت کو سمجھنا اور اس کی قدردانی کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جن کو بھی اللہ نے مکان عطا فرمایا ہے، رہنے کے لیے چھت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ تھوڑی دیر تصور کر کے دیکھیں کہ اگر رہنے کے لیے ہمارے پاس مکان نہ ہوتا تو ہم اپنے بیوی بچوں کو لے کر، گھر کے افراد کو لے کر زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا گھر، بہرحال گھر ہوتا ہے، عطا فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا احساس کریں، ہم اس نعمت کی قدردانی کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں گھر عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے گھر کے سلسلے میں ارشاد فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ، قیام کی جگہ، سکون کے حاصل کرنے کی جگہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہر چیز کی روح بیان فرماتے ہیں، ہر چیز کا مقصد بیان فرماتے ہیں اور ہر چیز کی غرض و غایت بیان فرماتے ہیں۔ تو گھر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گھر ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے وہ اس لیے تاکہ تم گھر میں آ کر سکون حاصل کرو۔ اسی طرح ازدواجی زندگی، شادی کے بعد کی زندگی، اور بیوی کسی کو بنا کر اپنی زندگی میں لے کر آنا، اس کا کیا مقصد ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے ازدواجی زندگی کا مقصد بیان فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ ہم نے جوڑا تمہارا جو بنایا ہے، بیوی کا رشتہ کسی عورت کے ساتھ جو تمہارا جوڑا ہے وہ اس لیے تاکہ تم اس عورت سے سکون حاصل کرو، تاکہ تمہاری زندگی میں سکون آئے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان چیزوں کا مقصد بیان فرمایا ہے، اگر ان چیزوں سے اگر وہ چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہو رہی ہیں، وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے باوجود ان چیزوں کے ملنے کے بھی ان کے مقصد سے ہم محروم ہیں، اس کے مقصد سے ہم محروم ہیں۔ بیوی اللہ نے عطا فرمایا ہے لیکن زندگی میں چین و سکون نہیں ہے، تو آدمی کو ٹٹولنا چاہیے کہ شروع سے لے کر آخر تک کہاں مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، کہاں مجھ سے اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی عمل صادر ہوا ہے۔ اور آج اگر کہیں تو شادی کی بات جب سے شروع ہوتی ہے وہیں سے اللہ کی نافرمانیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور شادی کا جو دن ہوتا ہے، نکاح کا ہو یا پھر ولیمہ کا ہو، اس دن تو اتنی نافرمانیاں اللہ کی ہوتی ہیں
اتنا اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو پھر آدمی کیوں گلہ کرے اللہ سے، کیوں شکوہ کرے اللہ سے؟ ہم نے اپنے پیر پر کلہاڑی ماری ہے تو اللہ کو قصوروار کیوں ٹہرایا جائے؟ زندگی کی شروعات ہی اللہ کی نافرمانی سے ہوئی ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، چیزوں کے مقاصد اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں، ہر چیز کی روح اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ تو اسی طریقے سے گھر کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ گھر اللہ نے جو تمہیں عطا فرمایا ہے وہ تمہارے لیے اس کو سکون کی جگہ بنایا ہے۔ اگر گھر آنے کے بعد گھر میں آدمی کو سکون حاصل نہیں ہو رہا ہے تو پھر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کی اس نعمت کی کہیں مجھ سے ناقدری تو نہیں ہو گئی، مجھ سے کیا کوتاہی ہو گئی، کیا غلطی مجھ سے صادر ہو گئی، جس کے باوجود گھر اللہ نے اتنا خوبصورت عطا فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس کے مقصد سے محروم ہوں، اس کے فائدے سے محروم ہوں، اس کی منفعتوں کے حاصل کرنے کا مجھے موقع نہیں ملا ہے۔ آدمی کو سوچنا چاہیے۔ تو اسی کو آج مختصر طور پر میں عرض کروں گا کہ اپنے گھروں کو اسلامی اور ایمانی بنانے کا کیا طریقہ ہے، اپنے گھروں کو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مرجع، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے اترنے کی جگہ بنانے کا کیا طریقہ ہے، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا روحانی اور نورانی مرکز بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ احادیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ افسوس ہے ہم مسلمانوں پر کہ ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا، ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، علم کے حاصل کرنے کا کوئی خیال ہمیں نہیں آیا۔ اگر ہم معلوم کرتے کہ ہمارے نبی نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں تو اگر قسم کھا کر کہی جائے یہ بات تو حانث نہیں ہوں گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہیں بھی ہمیں فقیر اور بھکاری بنا کر نہیں چھوڑا ہے کہ اس سلسلے میں تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتا، اس میں تم کسی اور کا طریقہ اختیار کر لو۔ اللہ کے نبی نے ہمیں فقیر نہیں بنایا ہے، ہر شعبہ زندگی میں ہماری رہنمائی کی ہے، ہر لمحے زندگی میں اللہ کے نبی نے ہماری رہبری فرمائی ہے۔ قصور تو ہمارا ہے، غلطی تو ہماری ہے، کوتاہی ہماری طرف سے ہے کہ ہم نے ان کو معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج مختصر طور پر یہ باتیں عرض کی جائیں گی کہ ہم اپنے گھروں کو اسلامی کیسے بنائیں، ہم اپنے گھروں کو روحانی مرکز کیسے بنائیں، ہم اپنے گھروں کو ایسا کیسے بنائیں کہ اللہ کی رحمتیں اتریں، برکتیں نازل ہوں، اللہ کی رحمتوں کی، فرشتوں کی آماج گاہ ہمارا گھر بنے، کہ ہمارے گھر میں اللہ کی رحمتوں کے فرشتے آیا جایا کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ ان باتوں کو آپ نے ارشاد فرمایا، علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ کتابوں میں اس کو لکھا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہمارا گھر ہمارے لیے سکون کی جگہ بنے، ہمارا گھر ہمارے لیے راحت اور اطمینان کی جگہ بنے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کو اسلامی اور ایمانی بنائیں، ہم اپنے گھروں کو اعمال سے مزین کریں اور اپنے گھروں کو ظاہری اور باطنی ہر طرح کی گندگیوں سے پاک و صاف کریں۔ ظاہری پاک و صاف ہونا بھی ضروری ہے، باطنی پاکی اور صفائی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ظاہری گندگی ہوگی تب بھی گھر میں چین و سکون نہیں ہوگا، باطنی گندگی ہوگی تب بھی چین و سکون نہیں ہوگا۔ تو گھروں کو سکون کی جگہ بنانے کا اور گھروں سے سکون کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کو ظاہری اور باطنی آلائشوں سے، گندگیوں سے پاک کریں۔ علماء نے لکھا ہے اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے، اور بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ ایک ایمان والے اور ایک غیر ایمان والے،
ایک مسلمان اور غیر مسلم، ایک مومن اور ایک کافر، دونوں کی زندگی کے گزارنے کا طریقے میں فرق ہونا چاہیے، دونوں کی زندگی گزارنے کے طریقے میں فرق ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر کافر ہے، اس کو نہ اللہ سے کچھ لینا دینا ہے، نہ اس کو اللہ کا خیال آتا ہے، نہ اس کو اللہ کا احساس رہتا ہے۔ البتہ ایمان والا ہونا ایسا چاہیے، ایمان والے کو اگر ہے یا نہیں ہے وہ ہر آدمی کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ایمان والے کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہر آن اور ہر لمحہ اللہ کی یاد کے ساتھ وہ سرشار رہے، ہر لمحہ اللہ کی ذات عالی کا استحضار رہے، ہر لمحہ اس کو یہ احساس رہے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں مجھ پر بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آدمی کو ہر لمحہ اس کا احساس رہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی کو یہ احساس رہے گا تو یہ جب گھر میں داخل ہو رہا ہوگا تو گھر کی طرف جا رہا ہوگا یا گھر کا اس کو خیال آئے گا تو اس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ گھر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا فرمایا ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ چھوٹے بڑے ہر شکل میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر عطا فرمایا ہے تو اس کو احساس ہوگا کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نوازش ہے مجھ پر اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے مجھ پر۔ یہ احساس ہوگا آدمی کو کب؟ جب وہ ایمان والا ہو۔ پھر اس کے بعد وہ یہ کوشش کرے گا کہ جب اللہ نے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی ہے تو میں اپنے گھر کو اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے پاک کروں گا، اپنے گھر کو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال سے آباد کروں گا۔ وہ اس کی فکر کرے گا جب اس کو یہ خیال آئے گا کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ایک مومن اور کافر کی زندگی کے گزارنے کے طریقے میں فرق ہونا چاہیے۔ آج ہم مسلم معاشرے پر نظر دوڑائیں، ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھے، ہمارے اور غیروں کے طریقوں میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم انہی کے طریقوں پر زندگی گزارتے ہیں۔ کیسے ہمیں سکون ملے گا؟ کیسے ہمیں اللہ کی رحمتیں ملیں گی؟ کیسے ہماری زندگیوں میں، ہمارے مال و اولاد میں برکتیں آئیں گی؟ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا طریقہ اپنے گھروں کو اسلامی اور اپنے گھروں کو روحانی، اپنے گھروں کو نورانی بنانے کا یہ ہے کہ جب آدمی گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کر داخل ہو، گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھے۔ اللہم انی اسألوک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ کسی موقع پر عرض کروں گا کہ جو مسنون دعائیں ہیں، موقع پر اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے جن دعاؤں کے پڑھنے کی ہمیں تلقین فرمائی ہے، جن دعاؤں کے پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے، ان دعاؤں میں اللہ نے کیا تاثیر رکھی ہے، ان دعاؤں میں اللہ نے کیا پاور رکھا ہے۔ ایک بات اس لائن سے عرض کروں، حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب کسی غیر مسلم سے ملتے تو اس کے سامنے اللہ کے رسول علیہ السلام کی کوئی بھی ایک دعا، مسنون دعا، آپ اس کے سامنے اس کے عربی الفاظ پڑھتے، اس کا ترجمہ پڑھ کر سناتے تو وہ یہ کہتا کہ یہ کوئی انسان مانگ نہیں سکتا ان چیزوں کو، یہ تو کوئی اللہ کا بتایا ہوا، اللہ کا سکھایا ہوا، اللہ کا سمجھایا ہوا، اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہی مانگ سکتا ہے۔ یہ تاثر پیدا ہوتا ہے۔ تو نبی کی دعاؤں میں وہ تاثیر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھ کر داخل ہوا کرو۔ اللہم انی اسألوک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے داخلے کے خیر کا بھی سوال کرتا ہوں اور باہر نکلنے کے خیر کا بھی سوال کرتا ہوں۔
بسم اللہ ولجنا، اللہ ہی کے نام سے ہم اندر داخل ہوئے ہیں، وبسم اللہ خرجنا، اللہ ہی کے نام سے پھر ہم باہر نکلیں گے، وعلی اللہ ربنا توکلنا، ہم اللہ پر، اپنے رب پر ہی ہم نے بھروسہ کیا ہے، ہم اپنے رب پر ہی بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ دو چیزیں اس میں مانگی گئی ہیں، ایک داخلے کا خیر اور ایک خروج اور باہر نکلنے کا خیر۔ جب آدمی اللہ سے خیر کا طلبگار ہو کر، اللہ سے بہتری کا سوال کر کے گھر میں داخل ہوگا تو کیسے اس کے گھر میں برکت نہیں آئے گی، کیسے اس کے گھر میں رحمت نہیں آئے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس دعا کے پڑھنے میں آدمی اپنے اس عقیدے کا بھی اظہار کر رہا ہے کہ اے پروردگار عالم، یہ ظاہری خوبصورتی میرے گھر کی اور اتنا عالیشان بنگلہ یا چھوٹا سا جو یہ مکان پتھر اور اینٹوں اور سیمنٹ اور گارے کا بنا ہوا، یہ گھر میری حفاظت نہیں کر سکتا، حفاظت کرنے والی ذات آپ کی ہے، بھروسہ ہم نے آپ پر کیا ہے۔ وعلی اللہ ربنا توکلنا، کہ اے پروردگار یہ گھر ہمیں بچا نہیں سکتا، یہ گھر ہمیں سکون نہیں دے سکتا، اس گھر میں پریشانیوں سے ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے، پریشانیوں کے دور کرنے والی ذات آپ کی ہے، بھروسہ ہم نے آپ پر کیا ہے، حفاظت آپ کرتے ہیں، اس لیے بھروسہ ہم نے آپ پر کیا ہے۔ اپنے گھر کو یہ سمجھ لینا کہ میں گھر میں داخل ہو گیا تو اب ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات پا گیا، یا یہ گھر میری حفاظت کرے گا، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ یہ تو دنیا دار سوچ سکتا ہے، دیندار جو ہوگا، جس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، جس کو اللہ کی ذات سے تعلق ہو، وہ یہ نہیں سوچ سکتا۔ تو دعا میں اس کا اظہار ہے کہ اللہ میں داخلے کا خیر بھی مانگتا ہوں اور باہر نکلنے کا بھی خیر مانگتا ہوں، داخل بھی ہم آپ کا نام لے کر ہوئے ہیں، باہر نکلیں گے بھی تو آپ ہی کے نام سے، اور زندگی کے ہر لمحے میں بھروسہ آپ ہی کی ذات پر ہے۔ اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ کتنی پیاری دعا نبی نے ہمیں سکھائی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے آدمی جب گھر سے باہر نکلے تو اس وقت میں آدمی گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ کر نکلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب آدمی یہ دعا پڑھ کر باہر نکلے گا تو اس میں بھی اسی بات کا اظہار ہے کہ میرے پاس مال و اسباب ہے، میں دکان کو جا رہا ہوں، ملازمت کی جگہ جا رہا ہوں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہا ہوں، یہ اسباب اپنی جگہ ضرور ہیں، لیکن حفاظت آپ ہی کر سکتے ہیں، روزی آپ ہی دیتے ہیں، پریشانیوں سے نجات آپ ہی دیتے ہیں۔ آدمی اس میں اظہار کرتا ہے کہ اے پروردگار عالم، بھروسہ آپ ہی کی ذات پر ہے، آپ کے علاوہ کوئی پریشانیوں سے نجات دینے والا نہیں، آپ کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں، آپ کے علاوہ کوئی دشمنوں سے بچانے والا نہیں۔ آدمی جب یہ دعا پڑھ کر گھر سے باہر نکلتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اللہ کے فرشتے اس کا جواب دیتے ہیں، ہدیتا و کفیتا و وقیتا، 3 جملے کہتے ہیں۔ جب آدمی یہ دعا پڑھ کر نکلتا ہے گھر سے باہر نکلنے کی تو اس وقت میں اس کے جواب میں یا تو خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا اللہ کے فرشتے اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہدیتا، تجھے ہدایت دی گئی، تیری رہنمائی کی گئی، یعنی جب تو اللہ پر بھروسہ کر کے گھر سے باہر نکل رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ تیری رہنمائی فرمائیں گے، تیری رہبری فرمائیں گے۔ وَكُفِيتَ، اب تو ہر چیز سے بے نیاز ہو گیا، اللہ تعالیٰ تیرے لیے کافی ہیں، اللہ تجھے کسی کا محتاج نہیں بنائیں گے۔ وَوَقِيتَ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، تیسرا جواب یہ ملتا ہے کہ تجھے ہر طرح کی پریشانیوں سے بچا لیا گیا، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے بچائیں گے، شیطانی وساوس سے بچائیں گے، شیطانی حرکتوں سے بچائیں گے۔ جب آدمی یہ دعا پڑھ کر نکلتا ہے، دشمنوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، شیطان کی شیطانیت سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ آگے حدیث میں لکھا ہے فَيَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ، جب یہ دعا پڑھ کر آدمی نکلتا ہے اس کے قدم فاروقی بن جاتے ہیں، شیطان اس کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، شیطان اس کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔
جیسے مشہور ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی راستے سے گزرتے، شیطان کو ہمت نہیں ہوتی اس راستے سے گزرنے کی، وہ اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے جو یہ مسنون دعا پڑھ کر اپنے گھر سے باہر نکلے گا، اللہ تبارک و تعالی شیطان سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اب تصور کر کے دیکھیں، اس تفصیل کے بعد تھوڑی دیر غور کر کے دیکھیں، جو ان دعاؤں کو نہیں پڑھتا وہ کتنی برکتوں سے محروم ہے، کتنی رحمتوں سے محروم ہے۔ یہ دعا نہ پڑھنے والا گنہگار نہ صحیح، لیکن اللہ کی نعمتوں کا ناشکرہ ضرور ہے۔ اس دعا کا پڑھنے والا گنہگار نہ صحیح، اللہ کی رحمتوں سے محروم ضرور ہے۔ اس دعا کا نہ پڑھنے والا گنہگار نہ صحیح، اللہ کی برکتوں سے محروم ضرور ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہم میں سے ہر ایک جائزہ لے کر کے دیکھے، زندگی کا کتنا عرصہ گزر گیا، گھروں میں کتنی مرتبہ داخل ہوئے اور کتنی مرتبہ باہر آئے، کبھی دعا پڑھنے کا خیال آیا؟ آج اس مجلس میں عہد کر لیں، یہ دعا ہم سیکھیں گے اور پھر روزانہ گھر میں داخل ہوتے وقت میں پڑھیں گے اور گھر سے باہر نکلتے وقت میں پڑھیں گے، تاکہ ہمارا گھر اللہ کی رحمتوں کا مرکز بنے، تاکہ ہمارا گھر اللہ کی برکتوں کا مرکز بنے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یہ پہلا طریقہ ہے اپنے گھروں کو اسلامی اور ایمانی بنانے کا۔ علماء نے لکھا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کریں، گھر والوں کو سلام کریں۔ آپ کوئی قسم کے کھانے نہیں لے جا سکتے اور مہنگے مہنگے ہدیے اور تحفے نہیں لے جا سکتے، یا کوئی اور الگ الگ آئٹمز گھر کو نہیں لے جا سکتے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن اتنے بخیل تو نہ بنیں کہ اپنے گھر والوں کو سلام بھی نہ کریں، سلامتی کا تحفہ بھی پیش نہ کریں، سلامتی کا نغمہ بھی ان کو پیش نہ کریں۔ ہم جانور کی طرح گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ سلام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ جانور کو اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کو سلام کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں اور انسان ہیں، اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، ہمیں شعور عطا فرمایا ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کر کے داخل ہوں۔ جب ہم سلام کریں گے تو سلام کرنے پر جہاں ہمیں اجر و ثواب ملے گا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت گھر پر چھا جائے گی، سلامتی گھر والوں پر گھیر لے گی، اللہ کی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ سلام نہ کرنے والے خود سوچ لیں کتنی رحمتوں سے اب تک ہم محروم ہو گئے، کتنی برکتوں سے ہم محروم ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ سلام اللہ کی طرف سے پاکیزہ اور مبارک تحفہ ہے، پاکیزہ اور مبارک تحفہ ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، سلام کرنے میں بھی ہم کنجوسی کریں اور سلام کرنے میں بھی ہم بخالت کریں۔ ہمیں خیال نہیں آتا کہ گھر میں ہم داخل ہو رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے کیا آداب ہیں، کیا طریقے اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیٹے انس، یا بنیا ان دخلت علی اہلک فسلم، کہ بیٹے جب گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، تکن برکتن علیک وعلی اہلک۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم گھروں میں داخل ہو، گھر میں داخل ہوتے وقت تم گھر والوں کو سلام کرو گے، یہ تمہارے لیے بھی برکت کا ذریعہ ہے، گھر والوں کے لیے بھی برکت کا ذریعہ ہے۔ کتنا آسان طریقہ ہے، کتنا آسان نسخہ ہے اپنے گھروں میں برکت لانے کا۔ صرف شکوے شکایتوں سے کیا ہوگا؟ کچھ کرنا پڑے گا، کچھ اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔
کچھ چیزوں کا اپنے آپ کو پابند بنانا پڑے گا، کچھ چیزوں سے بچنے کا اپنے آپ کو پابند بنانا پڑے گا، تب جا کر اللہ کی رحمتیں برکتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، گھر میں داخل ہوتے وقت میں سلام کرنا، یہ سلام ایک دعا ہے، ایک فیشن نہیں ہے۔ دنیا میں لوگوں کو بات کرنے کا، ملاقات کرنے کا موقع ہوتا ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، بچے اسکول میں داخل ہوتے ہیں، اس وقت میں ان کے بولنے کا کوئی طریقہ اور ہے، دوپہر میں داخل ہوتے ہیں، ان کے بولنے کا کوئی طریقہ اور ہے، شام کے وقت میں ملاقات ہو رہی ہے، اس وقت کے بولنے کا کوئی طریقہ الگ ہے۔ لیکن سلام اللہ کے رسول نے جو سکھایا ہے یہ تو دعا ہے۔ آدمی کسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے سلامتی کی دعا دے رہا ہے، رحمت کی دعا دے رہا ہے، برکت کی دعا دے رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جب ہم گھروں میں داخل ہوتے وقت میں سلام کا اہتمام کریں گے تو سلامتی گھر میں چھائی ہوئی ہوگی، رحمت گھروں میں چھائی ہوئی ہوگی، برکتیں اللہ کی نازل ہوں گی، گھروں سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، نفرتیں عداوتیں ختم ہو جائیں گی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے حکم ہے اگر کوئی آدمی، کسی آدمی کو ہمارے سلسلے میں کوئی انبن ہے، اس کے دل میں ہمارے سلسلے میں کوئی بات ہے تو بار بار ہم اس کو سلام کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سلام کی برکت سے اس کے دل میں محبت پیدا فرما دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، کیا میں تمہیں ایسی بات بتاؤں کہ جب تم یہ عمل کرو گے تو آپس میں تمہارے محبت پیدا ہو جائے گی؟ اذا فعلتموہ تحاببتم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم یہ کام کرو گے تو تمہارے اندر محبت پیدا فرمائے گی، محبت پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا بتائیے اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ تم اپنے درمیان میں سلام کو عام کرو، سلام کو رواج دو، اور جاننے پہچاننے والے کو سلام کرنا آسان ہے، انجانے مسلمان کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قیامت کے علامتوں میں سے یہ فرمایا کہ قیامت کے قریب سلام صرف پہچاننے والوں کو کیا جائے گا، ورنہ تو حکم ہے وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، حدیث میں موجود ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلام جاننے والے کو بھی کرو، نہ جاننے والے مسلمان کو بھی کرو۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے، تم وہاں سے گزر رہے ہو، مواجہت ہو گئی، آمنا سامنا ہو گیا، تو تم سلام کرو، سلامتی کا لین دین کرو۔ تم سلام کرو گے تمہیں بھی فائدہ ہوگا، اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو سلام کی عادت اگر ہم پیدا کریں گے، دلوں میں نفرتیں دور ہو جائیں گی، عداوتیں ختم ہو جائیں گی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی طرف سے محبتیں پیدا ہوں گی۔ ایک محدث کا قصہ لکھا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے اور میرے بیوی کے درمیان، میرے اور میرے گھر والوں کے درمیان کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ پوچھا لوگوں نے کہ وجہ کیا بنی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وجہ صرف اس کی یہ ہے کہ میں جب بھی گھر میں داخل ہوتا ہوں تو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہوں، اور گھر میں داخل ہوتے وقت میں گھر والوں کو سلام کرتا ہوں۔ جب گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہوں تو اس دعا کا اثر میرے اوپر اتنا ہوتا ہے کہ اگر میری طبیعت تھکی ہوئی ہوتی ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت میری تھکن اتر جاتی ہے، اور باہر سے اگر کسی چیز کی وجہ سے یا کسی کام کی وجہ سے میرے دل و دماغ پر اگر غصہ چھایا ہوا ہوتا ہے، میں جب گھر میں داخل ہوتے وقت میں گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہوں، گھر والوں کو سلام کرتا ہوں، تو یہ غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر میں حشاش بشاش اور خوشگوار موڈ میں گھر میں سلام کرتے ہوئے داخل ہوتا ہوں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، آج ہمارے گھروں میں ہم دیکھ لیں، نفرتیں، عداوتیں، میاں بیوی کا آپس میں ٹکراؤ، اولاد اور ماں باپ کا آپس میں ٹکراؤ، ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت کے جذبات نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلامی ماحول ہمارے گھروں میں نہیں ہے، اسلامی ماحول ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اس کا اہتمام کریں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت میں سلام کا اہتمام کریں۔ تیسری چیز علماء نے لکھی ہے کہ گھر میں
سنتوں اور نوافل کا اہتمام کریں۔ فرض نماز تو صرف مسجد میں پڑھی جائے گی مردوں کے لیے، البتہ سنتیں اور نفلیں اپنے گھروں میں بھی پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آج چونکہ گھروں میں ماحول نہیں ہے اس لیے مسجدوں میں پڑھ لینے کی بات کہی جاتی ہے، اس لیے کہ جب آدمی گھر جاتا ہے تو گھر جاتا ہے، پھر اس کو نہ نماز کا خیال آتا ہے نہ کسی اور خیر کے کام کا خیال آتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہاں فرض پڑھ لیے ہیں تو سنت بھی یہیں پڑھ کے چلے جائیے، ورنہ آپ کی سنت ہوگی نہیں پھر، ورنہ تو حکم یہی ہے کہ آدمی فرض مسجد میں ادا کرے اور سنتیں اور نوافل اپنے گھروں میں پڑھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حکماً ارشاد فرمایا، ترغیب دی ہے اس بات کی کہ اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، کہ تم اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی رکھو، ولا تتخذوها قبورا، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ دنیا میں ایک ہی جگہ ہے قبرستان جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ورنہ تو آدمی گھر میں اگر نماز کا اہتمام کرے گا اس کی رحمتیں برکتیں آئیں گی۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آدمی مسجد میں نماز مکمل کر لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نماز کے ایک حصہ اپنے گھر کے لیے بھی باقی رکھے۔ جب آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز کی وجہ سے خیر اس کے گھر میں ڈال دیتا ہے، خیر اس کے گھر میں ڈال دیتا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کریں، نوافل پڑھیں۔ اشراق کا وقت ہے پڑھیں گھر میں، چاشت کا وقت ہے گھر میں پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے اوابین کی نماز پڑھیں، اللہ توفیق دے رات کے آخری پہر میں تہجد پڑھیں۔ گھروں میں نماز کا ماحول ہوگا، اللہ کی رحمتیں اتریں گی، اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، محبتیں پیدا ہوں گی۔ تو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اور یہیں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ جہاں سسرالی ماحول میں، سسرالی گھرانوں میں عورتیں پریشان ہوتی ہیں ساس سے، سسر سے یا کسی اور سے، تو ان عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، ان سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ تم صرف کچن میں نہ لگی رہو، یا صرف فون میں نہ لگی رہو، یا صرف ٹیلی ویژن میں نہ لگی رہو، بلکہ کچھ وقت تمہارے خدا کے لیے فارغ ہونا چاہیے۔ تم اپنے مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ ساری مصیبتیں اس پروردگار کی عدالت میں پیش کرو جہاں اصل فیصلے ہوتے ہیں، جہاں اصل فیصلے ہوتے ہیں، جہاں کا فیصلہ ٹالا نہیں جا سکتا، جہاں کا فیصلہ بدلا نہیں جا سکتا۔ دنیا والے فیصلے کرتے ہیں، بدل لیتے ہیں کہ آج یہ فیصلہ ہوا، پھر اس کے اوپر بات چیت ہوئی، لوگوں نے آبجیکشن کیا، بدل جاتا ہے۔ خدا کا فیصلہ وہ فیصلہ ہے جس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، آج ہر چیز کا رونا روتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگنے کی ہمیں توفیق نہیں ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ہمیں توفیق نہیں ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں سنتوں اور نوافل کے پڑھنے کا اہتمام کریں، فرض نہیں پڑھنا چاہیے۔ فرض کے پڑھنے کی جگہ مردوں کے لیے مسجد ہے، گھر میں اگر مرد حضرات وقت کو ٹال کر صحیح یا پھر اپنے گھروں میں آسانی کے لیے نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے۔ اللہ کے رسول نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے ایسے لوگوں کے گھروں کو جاؤں اور ایندھن جمع کر کے ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اللہ کے رسول نے اتنی سخت بات ارشاد فرمائی ہے، تو اس لیے فرائض تو مسجد ہی میں ادا ہوں گے، سنتیں اور نوافل اپنے گھروں میں پڑھیں۔ ظاہر سی بات ہے جب گھر کا بڑا مرد، باپ، شوہر اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے سنتیں جا کر، بیوی کا ماحول نہ بھی ہو وہ بھی نماز پڑھنے لگے گی۔ بچے جب باپ نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے، بچے آ کر وہ بھی نماز پڑھنے لگیں گے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس کا ہم اہتمام کریں۔ چوتھا طریقہ مختصر عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ چوتھا طریقہ علماء نے لکھا ہے کہ اپنے گھروں کو اسلامی اور ایمانی بنانے کا یہ ہے کہ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ شیطان کا اڈا بن جاتا ہے، جنات کا اڈا بن جاتا ہے۔ آج ہم رونا روتے ہیں پھرتے ہیں، پتہ نہیں کس نے جادو کر دیا ہے، پتہ نہیں کس نے کچھ کرا دیا، کسی نے کچھ نہیں کرایا ہے۔ آپ کی بدعملیاں ہی کافی ہے برباد کرنے کے لیے، کسی کے جادو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری بدعملیاں،
ہماری کوتاہیاں اور ہماری نافرمانیاں ہی ہمیں برباد کرنے کے لیے کافی ہیں۔ خود آدمی سوچ کر کے دیکھ لے، کیا میری زندگی میں نماز ہے؟ کیا میری زندگی میں اللہ کا ذکر ہے؟ کیا میری زندگی میں قرآن کی تلاوت ہے؟ کیا میری زندگی میں سچ بولنا ہے؟ کیا میری زندگی میں صحیح تولنا ہے؟ آدمی سوچ کر کے دیکھ لے، یہ سارے کام نہ ہوں تو بربادی کے لیے کسی جادو کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود آدمی تباہ ہو جائے گا۔ تو قرآن کی تلاوت کا اپنے گھروں میں اہتمام کریں، روزانہ کچھ وقت ہونا چاہیے کہ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، خاص طور سے اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس گھر میں شیطان نہیں آتا۔ کیا ہمیں اللہ کے نبی کی بات پر یقین نہیں ہے؟ مسلمان کو تو اللہ کے نبی کی بات پر یقین ہونا چاہیے اور ہوتا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ صرف باہر سے 4-5 حفاظ کو، علماء کو بلا کر یعلمون تعلمون کے رگڑے لگانے سے زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ گھر والے خود پڑھیں بیٹھ کر کے، وہ قرآن کی تلاوت کریں گے تب فائدہ ہوگا۔ آپ بے نمازی سوتے رہیں، آپ کی اولاد بے نمازی سوتی رہے، آپ کی بیوی بے نمازی سوتی رہے، یہ 4-5 آ کر قرآن پڑھ کے جائیں گے، کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں کچھ فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ لیں 40 دن سورہ بقرہ پڑھنا ہے اگر بتایا گیا تو اب یہ ہے کہ کسی حافظ کو طے کر دیا گیا، آپ سو رہے ہیں اپنی جگہ پر، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، گھر میں نہ پردہ ہے نہ اللہ کا کوئی حکم ہے، وہ بیچارہ آ رہا ہے پڑھ کر جا رہا ہے، اس کی برکتیں اپنی جگہ، تمہاری نحوست اس پر غالب آ جائے گی۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، کچھ تو تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، کچھ تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن کی تلاوت گھر والے خود کریں بیٹھ کر کے، گھر والے خود کریں گے، اس کی برکتیں ان کی زندگیوں میں بھی نظر آئیں گی۔ کتنا آسان کام ہے کہ اگر ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے تو ہم گھر کے 4-5-10 افراد بیٹھیں، 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو اپنے اوپر ماتم کریں اور سیکھنے کا آج ہی سے ارادہ کریں، سیکھنے کے آج ہی سے فکر کریں کہ جو قرآن ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا، جو قرآن ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا گیا، اس قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ پھر ہم کیسے اللہ کو ماننے والے ہیں اور کیسے قرآن کے مطابق زندگی گزرے گی؟ میرے عزیز و دوست بزرگوں، برسوں سے سنتے رہے، زندگی کے لمبے عرصے گزر گئے، آج تو ہم اپنے اندر کم سے کم تبدیلی پیدا کرنے کا ارادہ کر لیں تاکہ ہماری زندگی میں بھی برکت آئے اور ہمارے گھر اللہ کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بنے اور اللہ کے برکتوں کے نازل ہونے کا مرجع بنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں ہمارے گھروں کی طرف متوجہ ہوں۔ اس کا ہم اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی برکت عطا فرمائیں گے اور ہمارے گھروں میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔